اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج شعبان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ سب سے پہلے تو تمام بہن بھائیوں کو جمعۃ المبارک ہو۔ اللہ والو، ناقابل یقین اور ناقابل گمان، ناقابل مشکلات کے لیے، یعنی کہ جب ہر تدبیر کے دروازے بند ہو گئے ہوں، آپ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوں، تو اس عمل کا کمال دیکھیں۔ آج کی دنیا میں جس کو دیکھو مسائل کا شکار ہے، جانی و مالی سماجی معاشی پریشانی کا شکار ہے۔ سکون نام کی چیز ہماری زندگیوں سے نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے ان سب کی؟ اللہ والو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ ذرا سا غور تو کریں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ وجہ بالکل سامنے ہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ اگر ہم زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم، رسول کریم، سرور کائنات، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں تو بڑی سے بڑی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ والو، آج میں آپ کو لاکھوں لوگوں کا آزمودہ عمل بتاؤں گی جو ناممکن کو اللہ رب العزت کے حکم سے ممکن بنا دے گا۔ بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگوں کے لیے ایک ایسا عمل جو 100% قبولیت اعمال کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور لاکھوں اولیاء اکرام کے معمولات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ ابھی الٹی تدبیروں اور ناکام ہوئی کوششوں کو، ناکام ہوتے منصوبوں اور پرانے سے پرانے جادو جنات، بندشوں اور سخت ترین بیماریوں میں یہ عمل آزمودہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ عمل کل آپ کو ہر ممکن بنا کے دے گا۔ کسی بندے کو سخت سے سخت ترین مشکل سے نکالے گا، راستے کامیابی کے راستے مہیا کرے گا، ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ کسی بندے کو ایسی 9 حاجتیں ہوں جو پوری نہ ہوتی ہوں، تو اللہ والو، جن کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو، کوئی مسئلہ ایسا ہو جو بہت ہی مشکل ہے، تو میرا آزمودہ عمل ہے، آج مجھ سے سیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ مجھے 100% یقین ہے اور الحمدللہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے سے پورا فائدہ حاصل ہو تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کی تمام باتوں کو غور سے سن لیا کریں۔ آپ کے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو چیزیں آپ کی آسانی کے لیے بنائی ہیں وہ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی اللہ والو جب ہمارے رسول کریم، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ والو، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب میں اللہ کے رسول کریم کا نام لیتی ہوں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہ بھولا کریں۔ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی، نہ جبریل آئے، نہ ان کو خواب میں الہام ہوا، تو وہ پریشان ہو گئے۔ ان کو لگا کہ شاید اللہ رب العزت ان کو اب اور نبی نہیں دیکھنا چاہتے، یا شاید وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ پریشان رہنے لگے تو اللہ رب العزت نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ اس سورت کی 2 قسموں کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آپ پر وحی نازل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ نبوت کے بعد شروع کے کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے حضور کریم کو تانا دیا تھا کہ تمہارے رب نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَدُّوا
वद्दुहा, عربی میں دن چڑھنے کے وقت کو جو روشنی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وद्دُحا۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ ضحیٰ کی پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ رکھا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سویا کرو اور صبح جلدی اٹھا کرو اور سورج کو طلوع ہوتے دیکھا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن سویرا بھی ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد، تمہارا رب نہ تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے، لہٰذا اللہ والو جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ ڈپریشن کا شکار ہوں، تو اس عمل کو ایک بار لازمی کر لیں۔ اللہ والو سورۃ الضحیٰ 9 قاف ہیں سورۃ الضحیٰ میں، آپ نے ہر قاف پر آ کر یا کریمو پڑھنا ہے 9 بار۔ اللہ والو آپ نے اپنے دل میں اسے لے کر 9 حاجتیں اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو اور فوری اثر چاہتے ہیں تو ایک ہی حاجت کی نیت کر کے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کر بڑے بڑے مسائل تک اللہ رب العزت کے حکم سے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اب طریقہ ذرا غور سے سن لیجئے گا، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ دوبارہ سمجھانے لگی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر مجھے کمنٹ میں اور واٹس ایپ پر تنگ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا بتایا، یہاں پہ کیا بتایا۔ مکمل تفصیل سے طریقہ سن لیں۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے نماز والا درود پڑھنا ہے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے اور برکتوں والا درود ہی پڑھا جائے گا، اور اللہ والوں کوشش کریں کہ اس عمل کو فجر کی نماز سے پہلے کریں، یعنی کہ تہجد کے ٹائم پہ کریں، بہت زیادہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ والو آپ اس عمل کو کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ بھی 5 نمازوں کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جادو جنات کے اثرات خواہ کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 3 بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الضحیٰ پڑھنی ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں 9 جگہ پر قاف کا لفظ آتا ہے، آپ نے وہاں پر نشان لگا لینے ہیں، اور جب آپ قاف پر پہنچیں تو آپ نے 9 بار کہنا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ پھر آپ نے وہیں سے سورت دوبارہ شروع کر دینی ہے اور دوسرے قاف پر پہنچنا ہے، پھر آپ نے قاف پر رک جانا ہے اور 9 بار یا کریمو کا ورد کرنا ہے، پھر آپ نے تیسرے قاف پر رک جانا ہے۔ اللہ والو اسی طرح 9 قاف پر آپ نے آ کر 9 بار ہی یا کریمو کا ورد کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ 9 حاجتیں اپنے دل میں رکھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہر قاف پر پہنچنے کے بعد آپ نئی حاجت کا اللہ سے ذکر کر سکتے ہیں، نہیں تو اگر آپ کسی ایک حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 9 قاف پہ اپنی ایک ہی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی جھولی مرادوں سے بھر دیں گے، آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیں گے۔ اللہ والو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پر نازل فرمائی تھی، تو کیا ہم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ اللہ والو اس عمل کو ایک بار کر کے تو دیکھیں، اگر آپ کی جھولیاں مرادوں سے نہ بھر جائیں